لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا بہت بڑا حکم نبی کو اور نبی کے ذریعے سے پوری امت کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اور اس عمل اور اس حکم کے خلاف کرنا ہمارے معاشرے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تباہی کا ذریعہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی یہ بہت بڑی ہدایت ہے جسے اللہ رب العزت نے پردے کے عنوان سے بیان فرمایا ہے. چونکہ علامہ اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب معاشرے میں نظر آئی بے پردہ چند بیویاں، معاشرے میں جب نظر آئی چند بے پردہ بیویاں تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. علامہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب بے پردہ مسلم عورتوں کو دیکھا تو میری غیرت اور میں نے اپنے قوم کی غیرت کے بارے میں سوچا کہ میرے قوم کی، مسلمانوں کی، مسلم عورتوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ وہ بے پردہ گھوم رہی. تو میں زمین میں دھس گیا، زمین میں گڑ گیا. پوچھا جب ان عورتوں سے تمہارا پردہ کہاں گیا، پوچھا جب ان عورتوں سے تمہارا پردہ کہاں گیا تو کہنے لگی مردوں کے عقل پہ پڑ گیا. تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عنوان ہے اور ایک ایسی چیز ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو اور آپ کی ازواج کے ذریعے سے پوری امت کو اور دنیا میں رہنے والی ہر ایک صنف نازک کو، ہر ایک عورت کو یہ حکم دیا ہو. کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج کو، دیکھو اللہ کے نبی کی عورتیں ہیں، ہماری اور آپ کی مائیں ہیں. اللہ پاک چونکہ جو نبی کی عورت ہوتی ہے وہ مقدس ہوتی ہے، بے گناہ وہ بھی ہوتی ہے، اس کی سیرت، اس کی چال ڈھال اور اس کا اس دنیا میں زندگی گزارنا کتنا نیک ہوگا، تبھی تو اللہ نے نبی کے جو ہے تو نگاہ کے اندر دیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی حکم کرو، اور فرمایا اپنے مسلمان عورتوں کی بیویوں کو بھی یہ حکم دو. کیا حکم دو؟ کہ وہ پردہ اپنے اوپر لازم رکھے. شروع اسلام میں جب پردے کا حکم نہیں آیا تب تو جہالت ضرور تھی، لیکن اس حکم کے آ جانے کے بعد دنیا میں صحابہ کرام اور صحابیات نے
اس پردے کے حکم پر ایسا عمل کر کے بتلایا، ایسا عمل کر کر بتلایا کہ خود اللہ کو قرآن مجید میں کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ صرف اللہ ان کے ایمان سے خوش نہیں ہوئے، صرف اللہ ان کے جو ہے تو دین کے خاطر قربانی دینے سے خوش نہیں ہوئے، بلکہ اس میں یہ بھی احکامات تھے۔ اللہ نے جس طرح سے انہیں پردے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے پردے کے حکم کو ایسا بجا لایا تھا جس پر اللہ نے قرآن میں خوشی کا اظہار کیا۔ تو پردہ اسلام میں نہایت ضروری ہے۔ آج کل میرے بھائیوں پردے کے عنوان سے بات کرنا اور جو ہے تو پردے کے تعلق سے بولنا اتنی دقیانوسیت اور اتنی گھٹیا بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ بعض وہ لوگ جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہوتے ہیں، جنہیں مغربی تہذیب بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، جنہیں مغرب کا کلچر دل کو لبھاتا ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں پردے کے تعلق سے جب سنتے ہیں اور یہ پردے کی باتیں ان کے کانوں سے جب ٹکراتی ہیں تو یہ پردے کی باتیں ان کے دلوں کے اندر کہنے والے اور سنانے والے سننے والے اس جگہ کے تعلق سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے، آدمی کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مغرب والوں کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے، بلکہ اللہ نے کہا لوگوں کے لیے، لوگوں میں سب آ گئے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے اپنی عیش و عشرت، اپنی چاہت کی چیزیں مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے، وہ جتنا چاہے جیسا چاہے لیکن اپنے فطرت سے بات نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے یہ تمام چیزوں کی، دنیا کی خوبصورتی کی، دنیا کے مال کی، پیسوں کی، روپیوں کی، زمینوں کی، باغات کی، دکانوں کی، سامان کی، بزنس کی، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، یہ تمام چیزوں کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی، اس کے نفس کے اندر رکھی، سب کو اللہ نے جو ہے تو مزین کر کے پیش کیا ہوا، کوئی نہیں بچ سکتا، سبھی کو اس کی خواہش۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال ہو، کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس اچھے سے اچھا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، رہائش ہو، اچھی سے اچھی عورت ہو، اچھے سے اچھا مال ہو، خوب بینک بیلنس ہو، ہاتھ کے نیچے نوکر چاکر، ہر ایک چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لیکن اللہ نے ان سب میں، دیکھیے مال بھی ہے جو انسان کو لبھاتا ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اپنی عزت ہے، اور اسی طرح آدمی کی شہرت، چونکہ انسان دنیا میں شہرت کمانے کے لیے، اپنے آپ کو روشن اور مشہور کرنے کے لیے یہ بھی بہت چاہت رکھتے ہیں۔ یہ تمام ہزاروں چیزیں ہیں، انسان کی خواہشات جس پر چلتی ہے وہ ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے سب سے پہلے جس خواہش کا، جس بری خواہش کا ذکر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ان سب میں عورت ایک ایسا فتنہ ہے، ان سب میں عورت کی ایک ایسی خواہش ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے۔ نہ انسان کا ایمان رہتا ہے، نہ انسان کی اپنی ذات باقی رہتی ہے، نہ خاندان باقی رہتا ہے، نہ مال و دولت رہتا ہے، بلکہ اس عورت کے پیچھے انسان اپنی پوری کائنات اور پوری دنیا تباہ و برباد کر کے چھوڑ۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کے تفسیر کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان، گزشتہ جمعہ سے بتا رہا ہوں، انسان کا بہت بڑا دشمن شیطان ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو جو ہے تو کفر کا عمل ہو جا، کفر کر دے، اپنے رب کے احکامات کو توڑ دے، اپنے رب کو ماننے سے انکار کر دے، کافر بن جائے، اور انسان جو ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کے سامنے وہ شیطان مکر جاتا ہے کہ بھئی میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو جانے تیرا معاملہ نہیں۔ تو اسی آیت کے ضمن میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بڑا پادری تھا، بڑا عابد تھا، اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار، اللہ کا ولی آدمی، جس کی دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزرتی، یہاں تک کہ وہ شہر سے دور ایک دراز جنگل کے اندر جو ہے تو اپنا گھر بنا کر رہتا، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی زندگی گزارنے کا سامان، بس جہاں سے ملا جس طرح ملا، جہاں کھایا وہیں، جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، بس دن رات اللہ کی عبادت میں لگا۔ تو جہاں قریب میں جو شہر تھا، اس گاؤں میں، اس شہر میں ایک 3 بھائی رہا کرتے جو نوجوان تھے، اور ان کی ایک جو ہے تو بہن تھی جس کی شادی نہیں ہوئی، باقیہ تھی۔ تو علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ ان تینوں بھائیوں کو ایک لمبے سفر پر جانے کا تقاضا آیا، 2-3 سال۔ فرمایا کہ کہنے لگے، سوچا بچار مشورہ کیا کہ اس بہن کا کیا کرے، 2-3 سال تب کے لیے اپنے ساتھ تو لے کر نہیں پھر سکتے۔ تو اچانک ذہن میں آیا کہ ہاں فلاں پادری ہمارے گاؤں سے باہر رہتا ہے، بہت نیک ہے، بہت عابد ہے، بہت زاہد ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس اس کو چھوڑ دے، اس کے پاس اس کو رکھے۔ تو پادری کے پاس، اس عابد کے پاس آئے، تقاضا رکھا، پادری نے، عابد نے منع کر دیا۔ پادری جانتا ہے کہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، میں یہاں کہاں رکھوں، میں تو اللہ کی عبادت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا، پھر اس نحوست کو اور اس فتنے کو میں اپنے پاس کیوں کر رہا ہوں، منع کر دیا۔ لیکن بھائیوں نے بہت اصرار کیا، منایا، نہیں رکھنا ہی پڑے گا۔ تو بہت منانے کے بعد عابد اس بات پر تیار ہوا کہ میں میرے گھر پر تو نہیں رکھوں، آپ ایک کام کرو کہ دور قریب میں ایک چھوٹا سا کمرہ اس کو بنا کر وہاں دے دو، وہ وہاں رہے، میں اس کا خیال رکھوں، میرے پاس آئے گا تو کچھ وہاں اس کو بھیج دیا کرو، ورنہ ہو جائے۔ تو وہ بھائی اس طرح سے جو ہے تو گھر بنا کر اس سامنے والے گھر میں اس کو چھوڑ کر اپنے سفر پر جو ہے تو روانہ ہوا۔ عابد اپنی عبادت میں مست ہو گیا۔ جیسے دن آئے جب کھانے کا تقاضا ہوتا تو اپنے روم کے سامنے جو ہے تو عابد کھانا باہر رکھ دیتا اور کنڈی لگا کر پھر اس لڑکی کو آواز دیتا کہ میں نے آپ کے لیے کھانا باہر رکھا ہوا ہے، آپ آ کر لے کر چلے جائیں۔ اب شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ کام کرنا ہے۔ تو شیطان نے عابد کے دل میں ایک بات ڈالا کہ بھائی کتنا تو کم بخت آدمی ہے کہ بیچاری لڑکی کو وہاں سے یہاں بلاتا ہے، تو جو ہے تو یہ کھانا یہاں رکھنے کے بجائے اس کے دروازے کے سامنے رکھا کر، اس کی بیچارے کی بھی تکلیف کم ہو جائے گی اور تجھ کو بھی جو ہے تو 2 قدم چلنے کا ثواب اور زیادہ ملے گا۔ تو کہا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات۔ تو پھر یہاں کھانا رکھنے کے بجائے سامنے والے گھر یعنی اس لڑکی کے گھر کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ جب جو ہے تو سامنے کھانا رکھنا شروع ہو گیا تو کہنے لگا بیچاری، شیطان نے اور وسوسہ ڈالا، بیچاری اتنے دنوں سے اکیلے ہی رہ رہی ہے، اس کے ساتھ بات چیت، بیچاری جو ہے تو پریشان ہوتی ہوگی، کیوں نہ جو ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، سلام کلام کیا جائے، خیر خیریت دریافت کی جائے۔ تو اسی اپنے دروازے سے اسی جو ہے تو اس لڑکی کے کمرے سے ایک سلام کرنے لگا، اور جو ہے تو جس طرح آج کے زمانے میں ہائے ہیلو کہتے ہیں، اس طریقے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ بھائی کہاں عبادت خانے سے بات کرتے ہیں، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہ جو ہے تو اوپر کی چھت سے جو ہے تو باتیں کرے آمنے سامنے۔
ٹھیک ہے نزدیک نہیں جائیں گے لیکن وہ اپنے چھت پر بیٹھے گی، میں ادھر سے اپنے چھت پر بیٹھوں گا، پھر جو ہے تو بات چیت کریں گے، اس طرح سے دونوں کا دل بھی جو ہے تو بہلے گا۔ تو پھر اس طریقے سے باتیں شروع ہو گئی۔ جب اس طریقے سے بھی چلتا رہا تو پھر شیطان نے اور ایک پٹی پڑھائی کہ بھائی ایسا کب تک جو ہے تو ایک دوسرے سے دور دور سے باتیں کریں گے، اب بات کر ہی رہے ہیں تو نزدیک آ کر بات کرو۔ تو شیطان فسلاتا رہا، بہلاتا رہا۔ جب وہ سونے لگا تو شیطان نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو اس کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے تو شیطان نے اس لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھنے پر، اس کے ران کو ہاتھ لگانے پر اس کو عابد کو مجبور کر دیا اور وہ اس چیز تک پہنچ گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو گئی۔ جب ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو گئی تو دونوں گناہ کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ ہوئی اور حمل سے رہ کر ایک بچہ بھی پھر جو ہے تو پیدا ہو۔ دیکھیے شیطان نے ان دونوں کو کہاں سے کہاں لایا؟ عابد تھا زانی بنا دیا، زانی بنا کر جو ہے تو ایک بچہ جو ناجائز طور پر دنیا میں لانے کا جو ہے تو ذریعہ بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے یہاں تک وہ بات صحیح ہے۔ پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھائی جس کے بھائی آئیں گے اور یہ بچے کے بارے میں پوچھیں گے تو تو کیا جواب دے گا؟ تو سارے شہر سارے گاؤں میں رسوا ہو جائے گا، بہتر ہے کہ اس بچے کو جو ہے تو ختم کر دیں۔ لہذا جو ہے تو بچے کو بھی اس عابد نے ذبح کر دیا اور کھڈے میں گاڑ دیا۔ دیکھیے زنا ہو گیا، ناجائز اولاد ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، اللہ کا نافرمان بن گیا اور جو ہے تو اپنے ہی بیٹے کا جو ہے تو قاتل بھی بن گیا۔ پھر یہاں سے شیطان اور پٹی پڑھاتا ہے کہ اس عورت کا کیا بھروسہ ہے کہ یہ عورت جو ہے تو اپنے بھائیوں سے نہیں کہے گی جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو عابد کے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے شیطان کی، لہذا وہ اس عورت کو بھی ذبح کر دیتا ہے۔ نتیجتاً دونوں بچے کو اور بچی کی ماں کو ایک ہی گڑھے کے اندر دفن کر کر جو ہے تو اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد جب بھائی آتے ہیں اور بھائی اپنے بہن کے تعلق سے جب پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی انتقال ہو گیا، وہ بڑی اچھی نیک سیرت لڑکی تھی لیکن انتقال کر گئی، میں کیا کروں۔ بھائی جو ہے تو اس کی قبر پر جا کر روتے ہیں، کچھ دن سوگ مناتے ہیں، لیکن شیطان کام کرتا ہے۔ شیطان ان کے خوابوں میں جا کر بتاتا ہے کہ تمہارے بہن کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے، تمہارے بہن کو اس جگہ اس بچے کو بھی اس جگہ عابد نے دفن کیا ہوا ہے، جہاں اس چیز کو دیکھ۔ لہذا ایک بھائی بھی یہ خواب دیکھتا ہے، دوسرا بھائی بھی یہ خواب دیکھتا ہے، تیسرا بھی دیکھتا ہے، دو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے ہماری خام خیالی ہے، لیکن تیسرا بھائی آ جاتا ہے کہ نہیں میں اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ جب کھودا جاتا ہے اور وہ کھودتا ہے تو اس کے اندر سے وہ 9 سال کا بچہ اور ان کی وہ بہن بھی جو ہے تو ذبح کی ہوئی نکل آتی ہے۔ نتیجتاً یہ شکایت بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے، بادشاہ جو ہے تو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ سناتا ہے۔ جب سولی پر لٹکانے کے لیے اس عابد کو لے جایا جاتا ہے تو اس وقت شیطان حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے پہچانا؟ لیکن نہیں، ارے میں وہی ہوں جس نے آج تجھے یہاں تک پہنچایا، میں وہی ہوں، بچی کو تیرے پاس لانے والا، بچی سے تجھے ملانے والا، ایک ناجائز اولاد کا پیدا کرانے والا، پھر اس دونوں کو دفن کروانے والا اور سولی تک پہنچانے والا۔ تو بہت بڑا آدمی، ہاں میں بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن اب بھی جو ہے تو تجھے میں بچا سکتا ہوں۔ تو عابد بھی کہنے لگا کہ ہاں تو نے جو ہے تو اتنے بڑے کارنامے جو کیے ہیں تو تیرے لیے یہ بھی جو ہے تو معمولی بات ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، کہہ دے کہ میں اللہ کو رب نہیں مانتا، میں تجھے بچاتا ہوں۔ تو وہ جو ہے تو اللہ کو انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اسی پر اللہ نے یہ آیت اتاری کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، کہ جب شیطان جو ہے تو آدمی کو کہتا ہے کہ کفر پر آ جا، تو کفر پر انسان جب آتا ہے لیکن اس کے بعد یہ شیطان جو ہے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت بڑا جو ہے تو فتنہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو ابھی بات شروع بھی نہیں فرمائی، لیکن اس سے پہلے جو ہے تو ٹائم ہو گیا۔ اور جو ہے تو پردے کے عنوانات سے اللہ نے قرآن مجید میں کیا کیا احکامات بتلائے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات فرمائی، اور صحابہ اور صحابیات نے پردے کا کتنا اہتمام کیا۔ لیکن آج کے دور میں پردہ جب اس دنیا سے اور ہمارے معاشرے سے جب ختم ہو چکا ہے اور بے پردگی عام ہو چکی ہے، اس وجہ سے دنیا کتنے خسارے میں جا رہی ہے، دنیا میں کس طریقے کی تباہی آ رہی ہے، اور خاندان کس طرح سے اجڑ رہے ہیں، اور کس طرح سے ناجائز اولاد اس دنیا میں پنپ رہی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کے اخبار کی خبر ہے کہ لندن میں پیدا ہونے والا ہر 8واں بچہ ناجائز طور پر پیدا ہوتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی خبر ہے۔ اب تو وہ معاملہ ہر ایک بچے کے اوپر آیا ہوگا کہ لندن میں پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ ناجائز ہوتا ہے۔ آج یہ 20 سال پہلے کی رپورٹ ہے، لیکن ہمارے آج کل کے معاشرے میں ہی دیکھ لیجیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے جو ہے وقت دیا تو آئندہ جمعہ میں اسی پردے کے عنوان سے اللہ نے جو احکامات، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اور صحابیات نے کس طریقے کا پردہ اور پردے کا اہتمام کر کر بتلایا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں نے اور ہم سے پہلے کی ماؤں نے جس پردے کی بنیاد پر اپنے جن جیالوں کو، جن مرد مجاہدین کو، اور جن جو ہے تو دین کے پیدا کرنے والے، دین کو پھیلانے والے مجاہدین کو اپنی کوکھ سے، اپنی پاک دامنی سے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں رکھا ہے، ان تمام لوگوں کا انشاءاللہ تذکرہ کر کر ہم جو ہے تو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہی سنی بات پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے جو ہے